ایک غیر مسلم خاتون جب بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرتی اور لوگ بدلے میں اس کا شکریہ ادا کرتے تو شکریہ کے جواب میں وہ کہتی کہ یہ مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو میرا نہیں، مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کرو۔ لوگ اس غیر مسلم خاتون کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران رہ جاتے۔ وہ ہیوسٹن کے انتہائی پوش علاقے میں رہتی تھی، ایک ایسا علاقہ جہاں کوئی اپنے پڑوسی تک کو نہیں جانتا، مگر ایسے علاقے میں اس کے اعمال کی وجہ سے اسے سڑکوں پر بھیک مانگنے والا ہر بھکاری بھی جانتا تھا۔ ہر وہ انسان جانتا تھا جس کی مجبوری میں وہ اس کے کام آئی تھی، اور ایک ایسے وقت میں کام آئی تھی جب اس انسان کے پاس اور کوئی وسیلہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن جب اس نے کسی سودانی مسلمان کے ساتھ کوئی بھلائی کی اور شکریہ کے جواب میں وہی فکرہ دہرایا کہ یہ مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو سودانی مسلمان بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ تم کو یہ بات کس نے سکھائی؟ تو اس نے ایک عجیب واقعہ سنایا کہ میں اپنی جوانی کے آغاز میں ایک پسماندہ علاقے میں رہتی تھی۔ میں جس عمارت میں رہتی تھی وہاں چند ایک مسلمان تھے، ایک پاکستانی مسلمان بھی تھا جو انتہائی مذہبی تھا۔ باقیوں کی طرح وہ کبھی بھی میرے زیادہ قریب نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنے انداز میں اسے دعوت گناہ بھی دی تھی، لیکن اس نے رد کر دی۔ میرے اندر اس کے لیے نفرت کا ایک جذبہ سا بن گیا تھا اور میں اسے اکثر کسی نہ کسی طرح تنگ کرنا اور ستانا چاہتی تھی۔ مختلف مواقع پر میں اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس پاکستانی نے نماز کے وقت باقاعدہ اذان دینا شروع کر دی۔ میں نے ایک دو بار اسے منع کیا تو اس نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری آواز میرے کمرے تک محدود رہے، لیکن کبھی کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے میری آواز باہر گیلری میں آ جاتی ہے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں معافی ایک صورت میں مل سکتی ہے کہ تم اذان نہ دیا کرو، لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ میں نے ایک دو بار اس کی اذان ریکارڈ کی اور پھر پولیس میں اس کے خلاف درخواست دائر کر دی اور بتایا کہ اس کی وجہ سے میں پریشان ہوتی ہوں، میرے سکون میں خلل آتا ہے، اسے منع کیا جائے۔ پولیس نے اس پاکستانی کو وارننگ دی، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آیا۔ البتہ اب مجھے اس کی گیلری میں آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اطمینان حاصل نہ ہوا۔ پولیس کی وارننگ پر میری تسلی نہ ہوئی تو میں نے اس کی دوبارہ کمپلین کی۔ اب کی بار میری کمپلین پر ایکشن لیا گیا اور اسے پولیس اسٹیشن بلا لیا گیا۔ اسے تقریباً ساری رات کے لیے پولیس اسٹیشن میں بند رکھا گیا۔ صبح جب وہ قانونی معاملات سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس آیا تو میں اسے بلڈنگ کے سامنے سڑک کے کنارے اوندھے منہ پڑی ہوئی ملی۔ دراصل میرا ایک بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس نے بجائے گھر جانے کے فوراً متعلقہ ادارے کو اطلاع دی، مجھے ایمبولینس میں ڈلوایا اور ہسپتال لے کر آیا۔ کیونکہ ایک عمارت میں رہنے کی وجہ سے وہ میرے حالات سے اچھی طرح واقف تھا، اسے پتہ تھا کہ میرا ایک معصوم بچہ بھی ہے اور میرا بوائے فرینڈ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس لیے مجھے ہسپتال پہنچانے کے بعد وہ واپس آیا، آ کر خود میرے بچے کا پیمپر بدلا، اس کی خوراک کا انتظام کیا، پھر میرا بچہ اپنی کسی جاننے والی خاتون کے حوالے کیا اور خود میرے پاس واپس ہسپتال پہنچ گیا۔ جب میں ہوش میں آئی اور اسے اپنے سامنے پایا تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا کہ وہ یہاں کیسے، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتی میری کنفیوژن کو دور کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ مجھے کس طرح روڈ سے اٹھا کر ہسپتال پہنچانے والا عظیم انسان یہی ہے۔ پھر وہ میرے پاس تب تک رہا جب تک میں مکمل صحت یاب نہ ہو گئی۔ میرے بچے کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ میرے بچے کو ایک ذمہ دار خاتون کے حوالے کر کے یہاں آیا ہے۔ جب میں صحت یاب ہو گئی تو وہ میرے ساتھ میرے گھر تک آیا، لیکن میری دعوت دینے کے باوجود میرے کمرے میں نہ آیا۔ میں اس پاکستان کے اس رد عمل سے بہت متاثر ہوئی۔ میرے دل میں بار بار یہ سوال آتا رہا کہ میرے اتنے برے رویے کے باوجود اس نے میرے ساتھ اتنی اچھائی کیوں کی، یہاں تک کہ میں یہ سوال کیے بغیر نہ رہ سکی اور اس سے یہ سوال ایک موقع پر پوچھ لیا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ میرا فرض تھا۔ میں اس پاکستانی کی بات سے بہت متاثر ہوئی، اس لیے مجھے جہاں بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں اس کے ساتھ بھلائی کرتی ہوں، یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ کبھی زندگی میں برا بھی کیا میں نے ڈھونڈ کر ان کے ساتھ بھلائی کی ہے، اور میری بھلائی کے بدلے میں جب بھی مجھے کوئی شکریہ کہتا ہے تو میں اس کو یہ ضرور بتاتی ہوں کہ شکریہ پر میرا کوئی حق نہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کے نبی کی سنت ہے۔ سودانی مسلمان بتاتا ہے کہ میں اس عورت کی بات سن کر حیران رہ گیا
اور میرے دل میں یہ حسرت جاگی کہ کاش میں اس پاکستانی سے مل سکوں جس کے اعمال دیکھ کر ایک غیر مسلم خاتون بھی اتنی متاثر ہے کہ وہ بھی نبی کی سنت پر چلنے لگی ہیں، مگر چاہ کر بھی میں اس پاکستانی مسلمان سے نہیں مل سکا۔ اگر زندگی رہی تو میری تلاش جاری ہے، میں ضرور ملوں گا۔ ایک مرتبہ ایک دکان پر لسی کا آرڈر دینے کے بعد ہم سب دوست آرام سے بیٹھے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ ہمارے سامنے ایک تقریباً 70 سال کی بزرگ خاتون آ کھڑی ہوئی اور ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے لگی۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، بھوک چہرے کی جھریوں میں تر رہی تھی، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی لیکن جاندار تھیں۔ اسے دیکھ کر پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا خیال آیا کہ میں نے جیب میں سے پیسے نکالنے کے لیے جو ہاتھ ڈالا تھا اسے واپس کھینچتے ہوئے اس بزرگ خاتون سے پوچھا، دادی آپ لسی پئیں گی؟ اس بات سے دادی کم حیران ہوئی لیکن میرے دوست زیادہ، کیونکہ اگر میں انہیں پیسے دیتا تو وہ صرف 5 یا 10 روپے دیتا، لیکن لسی 100 روپے کی تھی۔ دادی نے ہچکچاتے اور ڈرتے ہوئے ہاں میں گردن ہلا دی اور 70 روپے جو انہوں نے بھیک مانگ کر اپنی جھولی میں جمع کیے ہوئے تھے کانپتے ہاتھوں سے میری طرف بڑھائے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے ان سے پوچھا یہ کس لیے ہے؟ وہ بزرگ خاتون بولیں، بیٹا میری لسی کے دام میں یہ پیسے ملا کر پورے کر دینا۔ میں پہلے ہی انہیں دیکھ کر جذباتی ہو گیا تھا، جو کچھ کسر رہ گئی تھی اس کی کمی بوڑھی اماں کی اس بات نے مکمل کر دی۔ اس غریب خاتون کی خودداری دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئی، میری آواز رند گئی۔ بھرے گلے سے میں نے دکاندار کو لسی کا گلاس لانے کو کہا، وہ اپنے پیسے دے کر پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اب مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہوا کیونکہ وہاں موجود دکاندار میرے دوست اور بہت سے دوسرے گاہکوں کی وجہ سے میں انہیں کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی ٹوک نہ دے، ایسا نہ ہو کہ کسی غریب بھکارن عورت کو اپنے پاس بٹھانے پر لوگوں یا دکاندار کو اعتراض ہو۔ لیکن جس کرسی پر میں بیٹھا تھا وہ مجھے کاٹ رہی تھی۔ جیسے ہی گلاسوں میں بھری ہوئی لسی ہم سب دوستوں اور بوڑھی دادی کے ہاتھ میں آئی، میں اپنی کرسی سے اٹھ کر فوراً نیچے اس بوڑھی دادی کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں ایسا کرنے کے لیے آزاد تھا۔ ہاں، آس پاس بیٹھے کچھ لوگ اور میرے دوست ایک لمحے کے لیے مجھے گھورتے رہے اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتے، دکان کے مالک نے آگے بڑھ کر دادی کو اٹھا کر کرسی پر بٹھایا اور ہاتھ جوڑ کر میری طرف مسکراتے ہوئے کہا، بیٹھیں جناب، میری دکان پر گاہک تو بہت سے آتے ہیں لیکن انسان کبھی کبھار ہی آتے ہیں۔ دکاندار کے کہنے پر میں اور بوڑھی دادی دونوں کرسی پر بیٹھ گئے۔ اگرچہ دادی تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی لیکن میرے ذہن میں بے پناہ اطمینان تھا۔ ناظرین، خدمت خلق اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ عبادت ہے۔ جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور لاچاروں کا خیال رکھتے ہیں وہی اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔